سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سارے چہرے یاد ہیں جب 2022 کا بدترین ایک پورا صوبہ ڈوبا ہوا تھا. آپ سب لوگوں نے وہ چیزیں کور کی ہیں کہ صرف ہر جگہ پانی اور پانی تھا. تو جو ورلڈ بینک کے وہ انچارج تھے انہوں نے وہاں پہ اس پرسوں والی میٹنگ میں مجھے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو پوری ایس پی ایچ ایف کی بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتائیں, یہ تو آپ ابھی کی چیز بتا رہے ہیں, لیکن جب یہ سیلاب اور برسات یہ چیز آئی تھی اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا تھا, اس وقت آپ کی سچویشن کیا تھی. تو پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا جی جب یہ صورتحال آئی تھی تو ہر طرف پانی اور پانی تھا, لوگ بہت مایوس تھے, لیکن ہم بھی مایوس تھے. کہ ہم نے کہا اب کیا ہوگا جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی ہم مدد کس طرح کر سکیں گے. لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, محترمہ فریال تالپور صاحبہ, انہوں نے جس طریقے سے اسٹرانگ ڈیسیژن لیے اور پھر چیف منسٹر صاحب نے جس طریقے سے اس پوری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کی مدد کریں گے. اور یہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم ان کو جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی لکڑیاں جو ہیں وہ گیلی تھیں, ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے لکڑی تک نہیں تھی. اگر ہم پہلے راشن بیگ دیتے تو راشن میں بناتے کیسے. ہم نے فرسٹ ٹائم کوکڈ فوڈ فراہم کیا. مجھے یاد ہے اس کی شروعات ہم نے اس حلقے سے کی. یہ اگر آپ کے دوست میرے گواہ ہوں گے تو یہاں سے ہم نے اپنی ایمبولینس سروسز میں دے کے ہم نے کہا گورنمنٹ کی جب مدد آئے گی. ہم نے خود سب نے اپنی مدد آپ سے شروع کیا, دے کے بنا کے ہم نے جو ہے لوگوں کے گاؤں تک گھروں تک بیٹھ کے بھیجی ہے ہم نے. تو یہ تھا جذبہ خدمت کا. تو ہم نے ورلڈ بینک کے اس وقت کو بتایا کہ جی ہم نے پہلے یہ کیا, پھر بہت سارے ایشوز تھے. ہم نے ٹینٹس لیے, ٹینٹ سٹیز بنائے, سرکاری عمارتوں میں ہم نے لوگوں کو ٹھہرایا, پھر وہاں پہ ان کو ماسکیٹو نیٹس, میڈیکل ٹیمیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, سب نے اتنا پروایکٹیولی کام کیا کہ مطلب اگر کسی این جی او کے حوالے کیا جاتا تو اتنا مین پاور کسی کے پاس نہیں آ سکتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, پیپلز پارٹی کے ورکرز نے, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے, پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے جس طریقے سے وہ کام کیا, یہ دنیا کی تاریخ کا بڑا کام ہے. ہماری میموری بہت چھوٹی ہوتی ہے, ہم تنقید کرنے کے لیے پہلے آ جاتے ہیں, ہم میموری کو بالکل یاد نہیں کرتے. حالانکہ وہی سیلاب, وہی برساتیں پنجاب میں بھی ہوئی, وہی خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی, وہ بلوچستان میں بھی ہوئی. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی تو سندھ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کو دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین منصوبہ بنایا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو سارے گھر دکھانے جا رہے ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے وہ گھر کہ جو لوگ, ہم نے اس پہ بیفور اور آفٹر ڈالا ہوا ہے کہ جو لوگ اس وقت جب جن کے گھر ختم ہو چکے تھے, مسمار ہو چکے تھے, ڈوب چکے تھے, ان کے آج اسی جگہوں پہ ان کے اپنے پکے مکانات ہیں جو کلائمیٹ ریزیلینس کے حساب سے بنائے گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان فیوچر اگر کوئی آفت آتی ہے تو پھر دوبارہ ان کو سرکار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اسی گھر میں اپنا گندم بھی رکھ سکتے ہیں, یہ اسی گھر میں اپنی لکڑی بھی رکھ سکتے ہیں, یہ اسی گھر میں اپنے بیٹھ کے کھانے کھا سکتے ہیں. تو یہ اور اس پروجیکٹ کو انٹرنیشنلی 3-4 فرمز نے اس کو ایوارڈ بھی دیے ہیں. یہ ایوارڈ سمجھے پاکستان کو ملا ہے, بھلے حکومت سندھ کی محنت ہو, پیپلز پارٹی کی محنت ہو, لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. تو یہ ٹائٹل پاکستان کو ملا ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کو ملا ہے. اسی طریقے سے ہم نے پھر ان کو جتنے بھی پروجیکٹس تھے, یہاں پہ سڑکیں مسمار ہو چکی تھیں, یہاں پہ پورا نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا, اور پھر دوبارہ جس طرح پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کھڑے ہو کے اس پورے پروجیکٹ کو کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان کا ہر پاکستانی, خیبر سے لے کر کارونجھر تک, ہر آدمی باعث فخر محسوس کرے کہ ہمارے ملک کو سندھ حکومت کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے. اور ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ ایسا ہے جس کو ہم نے, انہوں نے کہا کہ نیپال میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پروجیکٹ پہ ہر کوئی پوچھتا ہے یہ پروجیکٹ کیسا ہوا, اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. میں پھر بیٹھ کے کبھی کراچی میں بیٹھ کے آپ کو اس کی پوری بریفنگ دوں گا. لیکن یہاں پہ جو میرے حیدرآباد کے لوگ ہیں, یہ اس میری کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھے ہیں, آپ اگر یہاں سے ابھی بھی میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ہر گاؤں میں دکھاؤں گا جہاں پہ جس طرح گھر بنے, کہیں پہ 100 گھر بنے, کہیں پہ 200 گھر بنے, کہیں پہ 300 گھر بنے. اور وہ آپ سوچیں کہ 21 لاکھ گھر یا 21 لاکھ افراد نہیں ہیں, ایک گھر میں جتنے لوگ لیتے ہیں تو یہ کروڑوں افراد کو, کوئی ایوریج 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں ان گھروں میں رہ رہے ہیں. اور اس میں پھر کیا ہوا, ان گھروں اسی سے جو جس طرح ہم نے سرویز کیے, اسی پروجیکٹ کی آڈٹ کے لیے
جس طریقے سے انٹرنیشنل فرمز اور نیشنل فرمز نے بیٹھ کے اس کو ایک ایک چیز کو ٹرانسپیرنٹ کیا, اور اس میں کوئی ٹھیکیداری سسٹم بھی نہیں ہے کہ جی اس میں جو ہے کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوں گے. وہ پیسے اس ہاؤس ہولڈ کو ملے ہیں, اس سے ہمیں مین پاور پیدا ہوا ہے, ہنرمند افراد پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ٹریننگز دی گئی کہ اپنا گھر کس طرح بنانا ہے. پھر جس طرح انہوں نے گھروں کی جس طرح انہوں نے مختلف کلرز میں اس کی کو ڈیکوریٹ کیا ہے, جس طرح مختلف کلرفل قسم گھر بنائے, آپ کو نیا آرٹ ملا ہے. ہمیں ڈیٹا ملا ہے کہ اس میں کتنے اسپیشل افراد ہیں جو ان گھروں میں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ کتنے جو ہیں وہ جو خصوصی افراد ہیں وہ اس میں رہے, کتنی خواتین کو فائدہ ملا ہے, کتنی خواتین کو جو ہے وہ روزگار ملا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ وہ زمین کا, سرکار کی زمین تھی, اس زمین کا ٹائٹل ان کو ملا ہے. جن کے پاس کوئی ایک پیسے کی پراپرٹی نہیں تھی, اب وہ اپنی پراپرٹی کے مالک ہیں. زمین ان کی, مکان ان کا, اور وہ حکومت سندھ نے جس طریقے سے ان کو بنا کے دیا ہے. تیسری بات, پھر انہوں نے ہمیں ہم نے ورلڈ بینک کو جو ہم پروجیکٹس ورلڈ بینک کے ساتھ کریں ہم نے بتایا, لیکن الحمدللہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ واحد پورے پاکستان میں واحد صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ صوبہ ہے جس نے پرفارم کیا اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اس چیز میں منوایا ہے. چوتھی بات ابھی جو امپورٹنٹ, پاکستان تحریک انصاف جس نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کو جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, حالانکہ صرف عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی, یہ سب کے لیے آئی اوپنر چیز ہے. 9 مئی کو جو پورے پاکستان میں ہوا, میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں, حیدرآباد میں میرے دوستوں نے گواہی دی ہوگی کہ حیدرآباد میں حیدر چوک پہ بھی چیزوں کو, املاک کو آگ لگائی گئی. کراچی میں شارع فیصل پہ جس طریقے سے عوام کی بس سروسز کو آگ لگائی گئی, پولیس کی موبائلوں کو نقصان پہنچایا گیا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. خیبر پختونخوا میں جس طرح نقصان پہنچایا گیا, ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی. لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس قائد محمد علی جناح کا گھر جو ہے اس کو آگ لگائی گئی. یہ ساری دہشت گردی کے پیچھے جو برین چائلڈ تھا وہ عمران خان کا تھا, ساری دہشت گردی کے پیچھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب اس کو جس دن 14 سال کی سزا ہوتی ہے, کیونکہ وہ جیل میں تھا, فتنہ جیل میں تھا, جیل سے بیٹھ کر وہ ڈائریکشن نہیں دے پا رہا تھا, تو جس دن عمران خان کو 14 سال کی سزا ہوتی ہے, پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا سمیت ایک شخص سڑک پہ نہیں آتا احتجاج کرنے کے لیے. ایک ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو روڈ پہ آگے کہے کہ جی بہت بڑا ظلم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ جب شر پسندی کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی گئی, ہمارے اداروں کے خلاف ہزارہ سائی کی گئی, ہمارے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور عمران خان کی موجودگی میں بھی جو بھی مخالفت میں اس کے خلاف بیان دیتا تھا, دوسرے دن نیب کا نوٹس آ جاتا تھا, دوسرے دن نیب اس کو اٹھاتی تھی. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا, عمران خان کی خواہش پہ گرفتار کیا گیا, محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, محترمہ فریال تالپور صاحب کو گرفتار کیا گیا, خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا, آغا سراج درانی صاحب کو گرفتار کیا گیا, ہم سمیت کافی لوگوں پہ مقدمے بنائے گئے. اور یہ ساری چیزیں عمران خان کے ایما پہ ہوئی کہ جو بولتا تھا دوسرے دن وہ جیل میں جاتا تھا. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا. تو وہ اس شخص کا ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ, اس شخص کا کہ وہ اپنے اوپر تنقید نہ برداشت کرنے والا مائنڈ سیٹ, اور جس طریقے سے اس نے بیٹھ کر اس کے دو مال کیا. ثاقب نثار جیسے لوگ جنہوں نے اس کو پروموٹ کیے, جنہوں نے قانون کی, آئین کی دھجیاں اڑائی ثاقب نثار نے, جو کہ عمران خان کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونٹ انچارج کے طور پہ کام کر رہا تھا, عمران خان کا ایک اعلیٰ کار ہو کے کام کر رہا تھا. چیف جسٹس سپریم کورٹ چن کے عمران خان کے مخالفوں کو یا تو ڈسکوالیفائی کر رہا تھا, یا ان کو جیلوں میں بھیج رہا تھا, یا اس وقت جس طرح میڈیا کے اوپر وہ قابض تھا وہ شخص, اس کی مرضی ہوتی تھی کہ میری ہر خبر جو ہے وہ چلے, میں جو بیان دوں وہ چلے, اور میں ملائن کروں لوگوں کو, عمران خان کے مخالفوں کو میں ملائن کروں, ان کی ہزارہ سائی ہو, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو, ان کا میڈیا ٹرائل ہو. اس کا الاکار ثاقب نثار جیسا بدبخت شخص بنا, جس نے عدالتوں کو اور قانون کو کی دھجیاں اڑائیں. جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد افتخار چودھری کے بعد اس شخص نے ڈالی اور اس کو چلاتا رہا. اور پھر اس نے جس طریقے سے ڈیم فنڈ کے نام پر ایک عوام کو دھوکہ دیا,
डैम फंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया साकिब निसार ने, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक पीटीआई के एमपी ने किसी को सड़क पे उतर के अपनी लैंड क्रूजर से मारना शुरू कर दिया तो साकिब निसार साहब ने कहा कि भाई आओ बुलाओ इसको, सुमोटो नोटिस, 5 लाख रुपए डैम फंड में तो तुम्हें माफ कर दिया। दुनिया के कोई एक मुल्क, कोई एक कानून, कोई एक मुझे किताब बता दें जिसमें कहे कि जी किसी को जूते मारो और उसको पैसे दे दो डैम फंड में और आपको माफ किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मुझे कोई एक मिसाल बताए, नहीं हुई। ये सारी बदतरीन मिसालें हैं। आज जो पीटीआई के लिए बात करते हैं हमारे मीडिया के दोस्त भी और बाकी दोस्त भी, क्या ये सबकी मेमोरी खत्म हो चुकी है? क्या किसी को याद नहीं कि किस हद तक ये शख्स फिरौन के तौर पर काम कर रहा था, इस मुल्क में फिरौन के तौर पर हुक्मरानी कर रहा था? और जो जमहूरियत, आइन और वोट की पासदारी की बात कर रहा है, 2018 के इंतखाबात किसके नजरों से नहीं गुजरे? किस तरीके से उस इंतखाबात को उसने अपनी मर्जी के लिए लिया और जिस तरीके से उसने जबरदस्ती हुक्मरानी करने का उसको शौक था, धांधली के जरिए आके वो हुक्मरान करके बैठा। फिर इस शख्स ने वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्तफा आमिर केस की तहकीकात में पेशरफ, मवाज कोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाक़ियात मुस्तफा आमिर की हैं। एवीसीसी हुकाम ने गुज़िश्ता रोज कब्र कुशाई के बाद मुस्तफा आमिर की लाश से डीएनए के लिए नमूने लिए थे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। सलमान, कहिएगा। देखें, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस की जानिब से जो गुज़श्ता रोज मवाज कोट कब्रिस्तान में कब्र कुशाई के बाद जो डीएनए सैंपल्स लेकर कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री भिजाए गए थे, पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि डीएनए सैंपल्स की तस्दीक हुई है कि वो जो मुस्तफ़ा आमिर के लिए गए। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि डीएनए सैंपल्स जो लिए गए थे अरगमान के घर से जो कारपेट के खून के नमूने लिए गए थे और जो कब्र कुशाई के बाद लाश के नमूने लिए गए वो मुस्तफ़ा आमिर ही के निकले। अब पुलिस कहती है कि घर वालों को इतला देने की, अब बाज़ाब्ता तौर पर जब इनको लेटर मिल जाएगा तो इनके घर वालों को भी इतला दे दी जाएगी। पुलिस की जानिब से तस्दीक की जा रही है कि जो डीएनए सैंपल्स है वो मुस्तफ़ा आमिर के ही निकले और जो लाश तदफीन की गई थी मवाजकोट कब्रिस्तान में वो मुस्तफ़ा आमिर ही की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। क्या चीफ जस्टिस ने तहरीके इंसाफ को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा दिया? सहाफ़ी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से सवाल। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा आपकी बात दुरुस्त है, हमने चीफ जस्टिस के सामने शिकायत रखी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। साहब, आज ये खबर चल रही है कि कल आपको चीफ जस्टिस साहब ने मशवरा दिया है कि आप सिस्टम के अंदर ही रह के चलें और बाइकआउट ना करें। आपकी बात दुरुस्त है, कल हमारी मुलाकात हुई थी। अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। हमने अपने सारे शिकवे शिकायत चीफ जस्टिस के सामने रखे हैं। सारी जो अपोजिशन पार्टीज है उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं। हमने तो बड़े खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे और चाहे यही रहे थे कि मुज़ाकरात के जरिए से ही सारे मसाइल का हल ढूंढा जाए, बट हुकूमत ने जल्दबाजी से काम लिया, हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया। एक बहुत अच्छा मौका ज़ाया हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की, हमारे जितने ये साथी हैं इनकी मुश्किलात वहाँ पे सामने रखी थी। जस्टिस साहब को मैंने यही कहा कि जस्टिस साहब आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इज्जत कमाएंगे और इन साथियों की दुआएं कमाएंगे जिस वक्त आपने इस निज़ाम को बेहतर किया और अदल व इंसाफ फराहम किया। चैंपियंस ट्रॉफी के पाक भारत मैच से एक रोज पहले पाकिस्तान का भारत को खैर सगाली का भरपूर पैगाम। पाकिस्तान ने भारत के 22 माहीगीर रिहा कर दिए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर बट से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल जो दुबई में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है और पाक भारत मैच से एक रोज कबल ही पाकिस्तान को भारत को गैर सगाली भरपूर पैगाम दिया है और उन्होंने पाकिस्तान से भारत के 22 माहीगीरों को रहा कर दिया है। वाघा बॉर्डर पर भारतीय माहीगीरों को भारत के हवाले किया गया और भारतीय माहीगीरों को जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद भारतीय काम के उनके पास पहुंचा दिया गया। रहा होने वाले भारतीय माहीगीरों ने हाई पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया तारिक मुनीर बट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हेड कोच पाकिस्तानी टीम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Good strong team and try to win and try to play like good positive cricket. आकिब शाकिर अब्बासी, मैं जब से आपने 4 संभाला पाकिस्तान इस फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ अपनी होम सीरीज हार रही थी। आकिब जावेद आया, उसने स्पिन ट्रैक के साथ टीमों को हराया।
یہ بھی ہم ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, ہوم کنڈیشنز میں یہ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں. یہاں پر عاقب جاوید کی وہ اسپن کی جو اسٹرینتھ تھی وہ واپس فاسٹ بالنگ میں کیسے آئی؟ میں ذرا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو باقی جو ٹیمیں وزٹ کر رہی ہیں وہ 3-3 4-4 اسپنر کے ساتھ پاکستان آ رہی ہیں, یہاں آ رہی ہیں, پاکستان صرف ایک اسپیشلسٹ کو جا رہا ہے, تو وہ ایک جو دو تضاد مجھے نظر آئے وہ اس کو اگر بیان کر دیں. دوسرا ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں کہ ہماری ہوم سے ہم ہوسٹ کر رہے تھے, انڈیا سے دبئی میں کھیل رہے ہیں, یہ میچ میں لاہور میں کھیل رہے ہوتے تو کیا کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی, پاکستان ٹیم کا مرال کو ذرا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے اس طرح؟ دیکھیں جو مرال ہے نا وہ آپ کہیں بھی کھیلیں گے, چاہے آپ کراؤڈ سارا باہر بھی نکال دیں اسٹیڈیم سے, پاکستان انڈیا گیم میں تو وہی جوش رہے گا, یہی اس کی خوبصورتی ہے. اور جو کراؤڈ ہے وہ کرتا کیا ہے, کراؤڈ یہ کرتا ہے کہ جب آپ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرتا ہے, تالیاں بجاتا ہے. جب آپ برا کھیل رہے ہوتے ہیں تو چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ پاکستان ہے, اپنا ہی کراؤڈ آپ کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے. تو کراؤڈ کو تو آپ ذہن میں ایز پلیئر آپ کو رکھنی نہیں چاہیے, نہ ہم بھی نہیں رکھتے تھے, ان کو بھی نہیں رکھنا چاہیے. آپ کا فوکس کیا ہے, بال, بیٹ, دیٹس اٹ. دیکھیے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیسٹ میچز ہیں اس میں ہم تھوڑا سا لیگ کر رہے تھے کہ آپ کی جو بالرز ہیں جو لمبے اسپیل کر سکے اور اس طرح سے وکٹیں لے سکے. جو انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی تو اس کے اگینسٹ تو ہماری بیسٹ آپشن تھی کہ اسپن پچز بنائیں, اسپنرز کھلائیں اور رزلٹ اپنے حق میں کریں. ابھی ویسٹ انڈیز آئی ہے تو ان کے اگینسٹ بھی اسپن پچز آئیڈیل تھیں کہ وہ اتنا اچھا اسپن کو نہیں کھیلتے جتنا کہ دوسری سب کانٹیننٹ کی ٹیم کھیلتی ہیں. تو آپ کی کوئی سینس بننی چاہیے نا. ابھی ون ڈے کرکٹ ہے, اس میں اب یہ بات تو کر رہے ہیں کہ وہ 4-4 5-5 اسپنرز لے کر آئے ہیں, تو اگر آپ ان کی پلینگ 11 دیکھو تو آج آسٹریلیا بھی کھیل رہی ہے, انگلینڈ بھی کھیل رہی ہے, نیوزی لینڈ نے بھی کھیلا ہے. تو آپ کے ایک اسپیشلسٹ اسپنر ہے اور 2 آل راؤنڈرز ہیں. پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو جی بہت کم اسپن کھلا رہے ہیں, آپ کا ایک اسپیشلسٹ اسپنر ہے اور آپ کے 2 آل راؤنڈرز ہیں, اس میں ایک لیفٹ آرمر ہے خوش دل اور ایک آغا سلمان ہے جو آف اسپن کراتا ہے. تو آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے, یہ لائک 20 اوورز 25 اوورز پیس اینڈ باؤنس. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ 5 اسپنر کھلا دیں اور ایسی پچز آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ جہاں پہ بہت زیادہ بال ٹرن ہو رہی ہے اور اسپنرز کے لیے بہت کچھ ہے اور فاسٹ بالر کے لیے کچھ نہیں ہے. رضیہ فرام BBC اردو. نائس ٹو سی یو بیک آن دس پلیٹفارم. جب آپ یہاں تھے تو آپ نے نہ صرف آپ نے انڈر 19s کو بھی ٹرانسفارم کر دیا تھا. سو دا ینگر پلیئرز آن یور ٹیم وی سو لاٹ آف دیم پریکٹسنگ کیچز لاسٹ نائٹ, اور ہائی پریشر گیم میں لاٹ آف پلیئرز گیٹ نروس اینڈ ڈراپ دوز کیچز ایز ویل. تو ینگر پلیئرز کو آپ نے کیا مشورہ دیا ہاؤ ٹو ہینڈل دس بگ اسٹیج؟ دیکھیے اس میں ہوتا یہ کہ یور انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. If you are comfortable, if you tell them, okay, this is a game, okay, pressure will be there, but this is what it is when it's come to India and Pakistan. So go out there and showcase your talent and forget about the results afterwards and before. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے دماغ میں ہوں تو آپ پری پلانڈ کرتے کرتے سوچ کے گیم کو مشکل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایک ڈر ہے کہ ہار گیا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے دلیری سے کرکٹ کھیلنی ہے, جو رزلٹ ہوگا وہ کل 8 گھنٹے میں سب کو سمجھ آ جائے گی. عاقب بھائی, پاکستان جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ سیریز ہاری, پھر ہم نے دیکھا پہلا میچ بھی ہم ہار گئے, لیکن انڈیا پاکستان کا میچ وہ میچ ہوتا ہے کہ اگر جیت جائیں تو تمام پچھلے داغ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. تو کیا کل ہماری ٹیم اس کانٹیکس میں بھی اس میچ کو لے گی کہ یہ میچ ڈیفینیٹلی اگر جیت جاتے ہیں تو ہم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی بھی کر جائیں گے؟ تو اس لحاظ سے بتائیں گے ٹیم کا کیا مورال ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ لوگ ہیں جو لکھتے ہیں, جو صحافی ہیں, داغ لگ گئے, داغ دھل گئے. جو کرکٹرز ہیں ان کے یہ پروفیشنز ہیں, ان کے لیے یہ ایک آنر بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از دیئر پروفیشن. آپ اپنی کوشش کرتے ہیں, اس میں آپ کوئی سیریز ہار بھی جاتے ہیں, اور ایک میچ آپ نے جیتا ہے, ایک ٹیم نے نہیں جیتا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی پرفارمنس میں یا آپ کے اوپر کتنے کیا پریشر ہوگا, کیونکہ ہر گیم جو وہ ڈفرینٹ ہے. اور انڈیا پاکستان کا میچ چاہے آپ کا
10 मैचेस के बाद भी है, 10 जीतने के बाद भी है, या 6 हारने के बाद भी है, वो बदल नहीं सकता जो इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो है खूबसूरती है। आके भाई, अभी आपने दिलेरी शब्द का इस्तेमाल किया। जब आप खेलते थे 90s की टीम, वो दिलेरी भी दिखती थी, इनोवेशन भी दिखता था। एशिया में कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, लेकिन ये टीम को देखते हैं यहाँ पर T20 के दौर में भी ऐसा लगता है काफी पुरानी क्रिकेट खेल रही है। ये कितना डिफिकल्ट है एज ए कोच? देखिए, सारी ये सोच की बात है, और किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब वो भी हमने ये भी देखना होता है कि क्या ये जो ग्राउंड है या पिच है, क्या ये वो है जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, या कि ये थोड़ी डिफरेंट है। तो उस लिहाज से हम खेलेंगे। जैसी पिच है, जैसी कंडीशंस है, जैसी टीम है, ये ज़रूरी है कि आपने जाके वनडे में भी आपने T20 शुरू कर देना है। जो चैलेंज है, वो जो मेरी फीलिंग अगर आप पूछे तो अब ये जो 50 ओवर क्रिकेट है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। ये जो 40 ओवर्स 35 to 40 ओवर्स के बाद अब जो गेम है, वो फिटनेस लेवल बहुत बेहतर करने पड़ेंगे। और ये जो, क्योंकि जो आप अगर सारा साल ज़्यादा फोकस आपका T20 के ऊपर है, तो जब ये आप ओवर गुजरते ही नहीं है, 20 ओवर का मैच खत्म होने के बाद भी आपको 30 ओवर और अंदर रहना है। सो आई थिंक जो फिटनेस है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट है, उसमें 2 घंटे आप खेलते हैं, आपको लंच ब्रेक है, फिर 2 घंटे है, फिर टी ब्रेक है। तो ये लाइक 3.5 hours एंड सम टाइम मोर आपने ग्राउंड पे रहना है, फोकस रहना है, तेज गेम है। आई थिंक फिटनेस इज द की। रिजवान हैदर है। आकिब भाई, आपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की अभी तारीफ भी की कि 90s का एरा आपको याद आ जाता है, लेकिन रिसेंटली मैचेस में आप समझते नहीं कि पाकिस्तान जो मैचेस हार रहा है तो उसमें फास्ट बॉलर्स का काफ़ी फॉल्ट है। 80 रन, 70 रन, 60 रन, 5 ओवरों में 85, 7 ओवरों में 90 रन। तो मैच तो वहीं पे ही आप नहीं समझते कि हाथ से निकल जाता है? उस पर डिस्कशन हुई है कि लास्ट ओवर्स में कैसे कम से कम रन दिया जाए? एक चीज तो, अब जब आप पूरा मैच देखते हैं ना, तो आप पूरे मैच के ऊपर फोकस करते हैं। अगर वहां पे आपका जो एवरेज स्कोर है वही 320 to 350 बन रहा है, तो फिर आप एक बॉलर या कुछ 2 बॉलर्स के ऊपर फोकस करें कि इन्होंने 60 से ज्यादा कैसे दे दिए, इन्होंने 70 से ज्यादा कैसे दे दिए। होता ही है कि एट टाइम्स आपको उस तरह की कंडीशंस नहीं मिलती। जाहिर है, जो मैंने बात की है, एक जो फिटनेस है 50 ओवर में, वो सबको रियलाइज भी हो रहा है और सबको इसको बेहतर भी करना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक कि एक मैच में आपको अगर 80 स्कोर पड़ गए, ये वो 90s ये वाली क्रिकेट नहीं है कि हमें जब 60 स्कोर पड़ जाता था 6-6 महीने में चैन नहीं आता था। अब ये गेम तेज है, 350 रन बनेंगे तो 70-80 रन आपको पड़ सकते हैं। बट जो कल गेम होनी है उसमें ये गेम डिफरेंट होगी। हम अब उसको तो नहीं देख सकते कि इसको 80 पड़ गया था, अब इसका क्या करना है। एवरी गेम स्टार्ट्स डिफरेंटली एंड फिनिश डिफरेंटली। थैंक यू सो मच। ओके। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक भारत मैच में हर खिलाड़ी के पास कारकर्दगी दिखाने का मौका है। पाकिस्तान के खिलाड़ी दुबई की कंडीशन से वाकिफ। स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। देखते रहे ARY न्यूज।